بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رجب میں قرآن کی یہ سورت پڑھے گا اللہ اس کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے گا۔ قضا نماز معاف، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کی ایک ایسی پیاری اور بابرکت سورت پڑھنے کے حوالے سے وظیفہ لایا ہوں کہ جو شخص ماہ رجب میں قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ رجب رب کو منانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو شخص رب کو منا لیتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی مالی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیتا ہے، اس کو ذہنی و قلبی سکون بھی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید وہ عظیم، لازوال اور آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ یہ کتاب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرنے والا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن وہ نور ہے جو دلوں کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے، وہ شفا ہے جو روحوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، اور وہ کلام ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ سمجھنے، اپنانے اور زندگی میں نافذ کرنے کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی لوگوں کو قرآن سے جوڑنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن مجید کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی، جیسا کہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود قرآن آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی، نہ زیادتی، نہ تحریف۔ دنیا کی کوئی اور کتاب اس شان کے ساتھ محفوظ نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت محض ثواب ہی نہیں بلکہ روحانی زندگی کی غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قرآن سے جڑنا انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ قرآن انسان کو صرف عبادت کا طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ صبر، شکر، عدل، رحم، اخلاص اور تقوی جیسے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جن سے ایک فرد صالح بنتا ہے اور ایک معاشرہ فلاح پاتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ شفا صرف جسمانی بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ دلوں کی بیماریوں جیسے حسد، کینہ، تکبر، مایوسی اور گناہوں کی تاریکی کا بھی مکمل علاج ہے۔ قرآن انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے جڑتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون نازل ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے
کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا، اللہ نے انہیں عزت، غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔ بدر کا میدان ہو یا مکہ کی فتح، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس نہ ظاہری اسباب تھے نہ بڑی فوجیں، مگر ان کے دل قرآن کے نور سے منور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخ اسلام میں بہت معروف ہے۔ وہ اسلام کے سخت دشمن تھے، مگر جب ان کے کانوں میں قرآن کی آیات پڑھیں تو ان کا دل پگھل گیا۔ سورۃ طٰہٰ کی چند آیات نے ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہ قرآن کی تاثیر نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن انسان کو امید دیتا ہے، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن مایوسی نہیں، امید دیتا ہے، سزا نہیں بلکہ توبہ کا دروازہ کھولتا ہے، نفرت نہیں بلکہ رحمت سکھاتا ہے۔ اسلامی مہینے بھی انسان کو روحانی تربیت کی طرف بلاتے ہیں۔ رجب، شعبان اور رمضان وہ مہینے ہیں جن میں دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا خصوصی موقع ملتا ہے۔ اگرچہ ہر وقت قرآن پڑھنا باعث اجر ہے، مگر یہ مبارک اوقات انسان کے اندر شوق اور توجہ کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین ان مہینوں میں قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کو ایک خاص ترتیب اور حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ بعض دن، بعض راتیں، بعض مہینے اور بعض مقامات ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی بابرکت اوقات میں ایک عظیم اور محترم مہینہ رجب بھی ہے، جو اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ان اوقات میں کیے گئے اعمال کا اثر عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ رجب کو عربی میں رجب مضر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ اس میں لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھا جاتا تھا اور امن و سکون کو فروغ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا، بلکہ اس کی روحانی اہمیت کو مزید واضح فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ محترم مہینوں میں شامل ہے۔ اگرچہ شریعت میں رجب کے لیے کوئی خاص عبادت فرض نہیں کی گئی، لیکن چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر زیادہ اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ کرنا ہے، اور نیکی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں عبادات، تقوی اور اطاعت کو بڑھا دے۔ اس لیے سلف صالحین رجب کے مہینے میں خاص طور پر توبہ و استغفار کرتے، قرآن کی تلاوت بڑھاتے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے، صدقہ و خیرات میں اضافہ کرتے، دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کرتے۔ یہ سب اعمال ایسے ہیں جن پر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر کی امید کی جاتی ہے۔ قرآن مجید بار بار نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ جب عام دنوں میں نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو حرمت والے مہینے میں اس کی برکت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ رجب کا مہینہ دراصل روحانی تیاری کا آغاز ہے، جو شعبان سے ہوتا ہوا رمضان تک پہنچتا ہے۔ اس مہینے میں انسان اگر سچی توبہ کر لے
گناہوں سے پلٹ آئے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی صرف ظاہری مصروفیات کا نام نہیں بلکہ روح کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں اور رمضان کی عظیم عبادت کے لیے خود کو تیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کی آبیاری ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ نیکی کو معمول بناؤ، گناہوں سے نفرت کرو، قرآن سے تعلق مضبوط کرو، توبہ و استغفار کو زندگی کا حصہ بناؤ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ مہینہ دراصل اللہ کی طرف پلٹنے کا دروازہ ہے جو ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ یہی وہ عظیم نعمت ہے جس کی قدر اگر انسان کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ قرآن کے ساتھ تعلق محض تلاوت تک محدود نہ ہو بلکہ فہم، عمل اور اخلاق میں ڈھل جائے تو انسان واقعی کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی مال، طاقت یا شہرت میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہی پیغام ہر دور کے انسان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ قرآن ہر زمانے میں تازہ ہے، ہر دل کے لیے رہنمائی رکھتا ہے اور ہر سوال کا جواب اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ قرآن ہے۔ جو اس سے جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا اور جو اس سے دور ہوا وہ چاہے دنیا کی ہر چیز پالے اصل سکون سے محروم رہا۔ تو ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں قرآن پاک کی اس عظیم سورت کے بارے میں کہ جس کی تلاوت رجب کے مہینے میں کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بھی بندہ رجب کے مہینے میں اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی قضا نمازیں ادا تصور ہوتی ہیں، اس کے دل کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر اور قسمت بدل دیتا ہے۔ اگر وہ مالی پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر گنہگار ہو تو اس کے دل میں نیکی ڈال دی جاتی ہے اور اسے سیدھے راستے پر لایا جاتا ہے۔ اس کی جو بھی مشکلات یا پریشانیاں ہوں اس صورت مبارکہ کی برکت سے ان سب رکاوٹوں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں اور خوشحالیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، بندے کی زندگی میں سکون، خوشیاں، برکتیں اور اصلاح پیدا کرتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں اس سورت مبارکہ کو روزانہ دل سے، یقین کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے مشکلات ختم ہوتی ہیں، زندگی میں سکون اور خوشیاں آتی ہیں اور انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ناظرین ویسے تو قرآن کے ایک ایک حرف پر کئی گنا نیکیاں ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لفظ کی تلاوت پر اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں ہر چھوٹے سے چھوٹے نیک کام پر دگنا ثواب ملتا ہے، تو سوچیں جب کوئی بندہ پوری سورت کی تلاوت کرے گا، خاص طور پر اس بابرکت سورت کی، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کتنا اضافہ ہوگا اور اس کے درجات کتنے بڑھ جائیں گے۔ جب اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا، اس کی ہر حاجت پوری کرے گا، اس کے دل کی مرادیں اس کو عطا کی جائیں گی۔
کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں بتائی گئی سورت مبارکہ کی تلاوت لازمی کرے۔ خاص طور پر 27 رجب کے دن بھی یہ سورت لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی آسان سی سورت ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو یا بغیر وضو کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بچے بھی اس سورت کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو اسے دل سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کو اپنا دوست بنا لے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں اس سورت کے بارے میں جسے آپ نے ماہ رجب میں روزانہ تلاوت کرنا ہے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دل سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشیاں، سکون اور برکتیں لے آئے گا اور آپ کی تقدیر میں بہتری آئے گی۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی یہ عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ رجب کے مبارک مہینے میں اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سورت کو اس مہینے میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ساتھ 100 بار پڑھنے سے قاصر ہو تو اس کو 5 نمازوں کے بعد مختلف اوقات میں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ مجموعی تعداد پوری ہو جائے۔ جیسے ہی آپ ہر نماز کے بعد 20 بار اس سورت کو پڑھیں گے تو یہ تعداد مکمل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 100 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی پچھلی اور اگلی قضا نمازیں بخش دی جائیں گی اور ہر مشکل میں اس کی مدد فرمائی جائے گی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان چھینک مار کر ڈرتا ہوا بھاگ گیا اور کہا، میں برباد ہو گیا، کیونکہ جو شخص یہ سورت پڑھے گا وہ سیدھے راستے پر لگ جائے گا۔ کیونکہ یہ سورت ایک دعا بھی ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تعریف بھی بیان کی گئی ہے اور انسان سیدھے راستے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے دعا بھی ہے۔ جو شخص اس سورت کی ماہ رجب کے مہینے میں تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں۔ اسے ہر مقام پر عزت، کامیابی ملتی ہے اور اس کے ہر مسئلے کا، اس کی ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے اور اس کو تمام پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ اس کی تعداد پوری ہو جائے، ورنہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پورے 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے سب سے افضل ذکر کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لینی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب قوم کی سخت مخالفت، تکذیب اور اذیتوں سے عاجز آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اپنی قدرت سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جائے تب بھی اللہ سے امید نہ چھوڑے۔ اس آیت کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کی اولین سورت جسے سورۃ الشفاء، ام القرآن، سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس صورت کو پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کی عبادت میں آج تک جتنی بھی لغزشیں آئی ہیں، نمازوں کو ادا کرنے میں جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور قضا نمازوں کو ادا تصور فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، مالی تنگ دستی، بے چینی، اضطراب کو دور فرمائے، اور ہمارے گھروں پر اپنی رحمت کی بارش برساتے ہوئے ان کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہماری زندگی کو خوشحال بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔